آج کی ویڈیو ان سب پرویز ہود بھائیوں اور وسیم الطافوں کے نام ہے جو ہمیں خدا کی اخلاقیات اور گاڈ مورالیٹی سے دور کر کے ایتھکس کے سپرد کرنا چاہتے تھے، اور ایپسٹین فائل نے ہمیں بتایا کہ ان کے اخلاق کیسے نکلے۔ یہ مغرب کی تنہائی کتنی گھناؤنی اور کتنی ڈراؤنی ہے۔ آپ وہ جو ہمیں رچرڈ ڈاکنز اور سٹیفن ہاکنگ پر اندھا اعتماد کرنے کو کہتے تھے اور ان کی ذہانت کی مثالیں دے دے کر آپ کی زبان نہ تھکتی تھی، ہم نے دیکھ لیا کہ وہ لوگ کیسے نکلے۔ جو لوگ کسی ایک امیر اور پیڈوفائل بچوں سے زنا کرنے والے آدمی کو نہ کہنے کی قوت نہ کرتے، ان کی وجہ سے ہم خدا کے انکار کر دیتے۔ جو ایک امیر آدمی کی فنڈنگ یا اس کی بھیجی ہوئی ٹکٹ کو نہ کرنے کے اہل نہیں تھے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے آرگومنٹس استعمال کرتے ہوئے اپنی تہذیبی طور پہ جو بھی شناخت ہے وہ واپس کر دیں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ذہانت سے، اچھی ذہانت سے سائنس ہو سکتی ہے، خدا تک پہنچنے کے لیے دانائی ضرور درکار ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جو آپ بار بار لوگوں کے سامنے سائنس کو ایک بہت ہی انٹلیکچوئل پاتھ بتاتے ہیں کہ جس کا ایجنڈا کوئی اور سیٹ نہیں کر سکتا، سائنس کی رہنمائی، سائنس کے کوئی بائسز نہیں ہوتے، جناب آپ $20,000 کے عوض سائیکک بیہیویئر کے اوپر ریسرچ کرانے کے لیے تیار تھے، اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے، اس میں ہارورڈ اور MIT کو بھی کوئی امیونٹی حاصل نہیں، کہ وہاں کے لوگ بھی کتنے کتنے پیسوں کے اوپر بکتے رہے۔ پوری دنیا میں مسائل خوراک کے تھے، بیماریوں کے تھے، اور یہاں پر وہ یہ بات کر رہے تھے کہ اگر ہم وہ جو افریقن بچوں کا DNA استعمال کریں تو وہ سائیکو موٹر انالیسز میں پہلے تیز ہو جاتے ہیں، یا تمام انسانیت میں جیفری ایپسٹین کا DNA کیسے ڈالا جا سکتا ہے، یا ورجن عورتوں کو 7,000 ایکڑ کے رینچ کے اوپر اگر ہم ایک سینٹر بنائیں جہاں پر ہم مختلف عورتوں کو جیفری ایپسٹین کے DNA کے ساتھ پریگننٹ کریں تو کیا نتائج نکلیں گے، اور اس میں بہت بہت بڑے محققین انوالو تھے۔ ایک اور وہ جو انٹرسٹنگ نام ہمارے سامنے آئے وہ میتھمیٹیکل بایولوجسٹ مارٹن نووک کا، جس نے $6.5 ملین لیے، اور وہ بھی اس چیز کا کہ وہ ایک پروگرام شروع کرے گا ایوولوشنری ڈائنامکس کے اوپر، اور اس میں آفس نمبر 610 ایپسٹین کے لیے تھا بھی، اور یہ سب باتیں اس کی 2008 یا 10 کے اندر ہونے والی سزا کے بعد کے واقعات ہیں۔ اور رچرڈ ڈاکنز کا اس کے دفاع میں اس طرح آگے آ جانا کہ ای میل پر یہ کہنا کہ اتنی بھی کوئی بری بات نہیں کی، اور یہ وہی آدمی ہے نا رچرڈ ڈاکنز جو 2013 میں کہتا تھا کہ مائلڈ پیڈوفل ہونے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ان کی مکمل حیات آپ ہمارے آگے کیوں نہیں رکھتے؟ آپ ہمیں کیوں نہیں بتاتے کہ سٹیفن ہاکنگ بھی لولیتا ایئر لائن کا حصہ رہا ہے؟ یہ ساری باتیں آپ ہمارے آگے کیوں نہ لائے؟ اور اس وقت بھی اگر آپ بلیک ہول کے پیج کے اوپر، فیس بک پیج، یوٹیوب پر جائیں گے تو آپ کو پچھلے 2 مہینوں کے اندر ایک بھی جیفری ایپسٹین فائل کے اوپر ہونے والی گفتگو نہیں ملے گی کہ سائنس نے کس طرح، یا 20ویں صدی کا انٹلیکچوئل پوسٹ مارٹم ایپسٹین فائل کے اندر کیسے ہوا، وہ بل گیٹس ہو، وہ رچرڈ ڈاکنز ہو، وہ بل کلنٹن ہو، اتنی بڑی لبرل اور سیکولر ریاستوں کے جو صدر تھے، وہ کن چیزوں میں ان کا ذہن جا کے وقف ہوتا تھا۔ یا بل گیٹس کے اوپر آئندہ ویکسین لائے تو اعتماد کریں گے آپ؟ جو آدمی اس طرح کی گھناؤنی ایکٹیویٹیز میں اور ایک پیڈوفائل کے ساتھ رابطے کے اندر ہو، تو اس کی ذہنی گراوٹ کیا اس کی انٹلیکچوئل ہال مارک کے عوض تھی، برابر میں تھی، یا وہ ترازو میں اس کو برابر رکھ پا رہے تھے؟ ایپسٹین فائلز دیکھنے کے بعد بدی اور گناہ کا فرق پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی معافی ہے، بدی کی معافی نہیں ہوتی۔ ان کو آپ گناہ کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ ہمیں کہتے تھے کہ خدا اور مذہب بیزار رہیں، اور یہ لوگ یہ دیکھیں، یہ فری تھنکرز۔ ہود بوائے صاحب، یہ بلیک ہول کے اوپر آج بھی آخری محفل سنا ہے وہی ہو رہی ہے کہ وہ بلیسفیمی لاز اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مذہبی قوانین کی محفلیں ہو رہی ہیں، میوزک کے اوپر ہو رہی ہے۔ ایپسٹین فائل پر تو آپ کو وہ دوپٹے پھینک کر محفل کرنی چاہیے تھی کہ ہائے میں جن کو آئیڈلائز کرتا تھا، ہائے تم لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا، تم نے دیکھا نہیں وہ مغرب کا جمہوری نظام، یا آپ ہمیں بتاتے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ ناپائیدار ہوگا۔ بڑی آپ لوگوں نے کوشش کی کہ اقبال کو گھسیٹ کے دنیا سے باہر نکالیں۔ ہر تھوڑے دنوں بعد وہ وینیزویلا کے صدر کو اٹھانے کا واقعہ ہو، جب اقبال کی گونج ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، وہ بڑے آپ نے کہا کہ وہ ماضی ہے، طالبنائزڈ ہے، نعوذ باللہ۔ ہم اس طرح کی ریلیجیس سائیکی کے اوپر بات بھی نہیں کرنا چاہتے، اور ہم ان لوگوں سے خود کر رہے ہیں۔ دوسری بات، یہ سارے ہود بوائے اور وسیم الطاف اور وغیرہ کے خلاف اگر یہی غلطی مولوی نے کی ہوتی تو آپ کیا کریں گے؟ ملا لفظ دیا ہوا اقبال کا یا ہمارا ہے، ہم خود ان کو کٹہروں میں کھڑا کرتے ہیں، ہم خود ان کا ایک آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنی ویڈیو سیریز، اب اخباری آرٹیکل کدھر گئے آپ کے
کیا ہم اعتبار نہ کریں گے اب ہارورڈ اور MIT کے بھی ان پروفیسروں کا؟ ان کی تنہائیاں قابل اعتبار نہیں ہیں؟ دنیا کن مسائل میں گھری ہوئی تھی، وہ بچوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ بچوں سے لذت نکالنے کے اور معیارات کیسے قائم ہو سکتے ہیں۔ ان ذہنوں کے اوپر آپ اعتبار کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ وہ بڑے ذہن ہیں ان کے سپرد آپ ہمارے بیٹے بیٹیاں کرنے والے تھے؟ اس لیے ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ ذہانت اور اخلاقیات بنیادی طور پہ دو لہجہ چیزیں۔ آپ بہت بیوقوف آدمی ہوتے ہوئے بہت بااخلاق آدمی ہو سکتے ہیں، آپ بہت ذہین آدمی ہوتے ہوئے ابلیس کو بھی شرمانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ میں اب آپ کے آگے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایویڈنس وہ کریٹ کرنے میں بڑی آسانی ہو۔ آپ سلطان بشیر محمود صاحب کے پیچھے پڑے رہے، اور میں بالکل آپ کے اس جواز کو درست مانتا ہوں کہ وہ جنات سے وہ بجلی بنانا فلانا ڈمکانا، مگر جوشیا باغ کے اوپر آپ نے ابھی تک بات نہیں کی۔ وہ کہتا تھا کہ ایکسٹرا نیورونز جس طرح پرپز لیس ہو جاتے ہیں اور ذہن ان کو نکال دیتا ہے، بوڑھے لوگوں کو بھی معاشرے اور سماج سے بوجھ کی طرح ہٹا دینا چاہیے اور ان کو میتھس لیول پر مار دینا چاہیے۔ یہ والے پروجیکٹ آپ کو بڑے سائنسی لگ رہے ہیں، یہ سوڈو نہیں ہے، یہ گھٹیا باتیں نہیں ہیں۔ اور آپ نے ابھی تک امام غزالی کی تو آپ اتنی پرانی باتیں رٹ کے آپ آدھے ہو گئے ہیں کہ وہ عقل دور کرتے تھے، اور وہ امان ایون پوڈ کاسٹ نے بڑی اچھی بات کی، کیا وہ پلگ نکال دیتے تھے کمپیوٹروں کے، امام غزالی تاریں کاٹ دیتے تھے کہ بھائی اب تم لوگوں نے عقل استعمال نہیں کرنی، اور بھائی یہ عقل استعمال نہیں کرنی کہ پوری عقل اتنے عظیم سائنسدان بن کے اتنا اچھی ریاضی جان کے تم اس بات کے اوپر ہو کہ مجھے چھوٹی عمر کی لڑکی بھیجنا جس کی ٹانگوں کا رنگ ایسا ہو۔ واہ رے واہ، ان کے پیچھے آپ ہمیں لگاؤ۔ اب میں کچھ نام رکھ دیتا ہوں، یہ 30 لاکھ صفحات ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ تو بہت ذہین آدمی ہیں، پروگرامرز آپ کے پاس ہیں، آئے دن AI کی محفل ہو رہی ہوتی ہے، بٹھائیں کسی کو اور ہمارے سامنے ایویڈنس لائیں، یہ لوگ کرتے کیا رہے ہیں، کون کون سے پروجیکٹ سے ہمیں آئندہ بچنا ہے، اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اکیڈیمک ریسرچ اور اکیڈیمیا اتنا آزاد نہیں ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ اور یہ سائنس وہی ہے جو کہ باندھی بنی پہلے بم بناتی رہی، کلیشنکوفیں بناتی رہی، یہ نیوکلیر وہ بامز بناتی رہی، یہ نیوکلیر ویپنز بناتی رہی، یہ ایک انسان دوسرے کو کیسے اپنے نظروں سے جلدی ہٹا سکتا ہے وہ بناتی رہی۔ اور اب دیکھیں یہ کیسے کاموں میں کہ جوشیا باغ یہ والی بات کرتا ہے۔ ایپسٹین کو فخر تھا اس بات پہ کہ بڑے بڑے سائنسدان اس کی ایک آواز کے اوپر آتے ہیں اور اس کی بات سنتے ہیں۔ کلوننگ کی بات ہوتی رہی اس کی، اور یہ جو ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے ڈیزائنر بیبی پروجیکٹ، یہ سلطان بشیر محمود کے جنات سے زیادہ والا انٹرسٹنگ پروجیکٹ ہے، اور یہ برائن بشپ کو عام آدمی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم ایسے ڈیزائنر بیبیز پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں کولونائز کر کے، جس کے بعد ہم ایک نئی طرح کا وہ پیدا کر سکیں، کیونکہ ان آپ کے سو کالڈ آئیڈیلز جن کو آپ نے بڑا ٹاکی مار مار کے ہمارے سامنے ایسے چمکتا ہوا پیش کیا، ان کو نیلی رنگ کے بچوں سے بڑی خاص طرح کی رغبت تھی۔ اور انہوں نے یہ بھی طے کیا تھا کہ میڈیا اگر پوچھے گئے بچے کہاں سے پیدا ہو گئے، ہم کہیں گے فریک فار لائف، ہم کہیں گے کہ they were so obsessed with خودی کہ وہ زندگی میں آ گئے۔ اور 7,000 ایکڑ کا رینچ نیو میکسیکو میں جو پروجیکٹ وہ شروع کرنا چاہتا تھا اس کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ اب آتے بڑی انٹرسٹنگ بات کی طرف، رچرڈ ڈاکنز، the God delusion، اوئے ہوئے ہوئے، یار ایک آدمی نے ایک کتاب لکھی جو کہ بہت اچھے سیکولر تھنکرز بھی کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ ول اور اف کا انسسٹ کے ساتھ واحد کتابوں میں وہی کتاب آتی ہے کہ جو بڑے بڑے تھیوریز کو رد کرتے بس اپنی ایک تھیوری کے اوپر کہتے ہیں بس اس تھیوری سے یہ نہیں لینا انسانیت کیسے آگے جائے گی، بھوک کیسے ختم ہوگی، کینسر کیسے ختم ہوگا، TB کیسے ختم ہوگا، بیماریاں کیسے ختم ہوگی، بس اس میں ایک پروجیکٹ آپ نے لینا ہے، خدا رستے سے کیسے ہٹے گا۔ جیسے سائنس کا گرینڈ پروجیکٹ انسانی فلاح نہیں ہے مگر خدا کو رستے سے ہٹانا ہے، جیسے ان ساری پروجیکٹس کے اندر خدا حائل تھا رستے کے اندر۔ اور بلکہ ایک عام بات ہم کرتے چلیں، اب پتہ چلا اسٹیفن ہاکنگ اور رچرڈ ڈاکنز رستے سے خدا کو کیوں ہٹانا چاہتے تھے، تاکہ جب آپ بچے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں اور اگلا بچہ لائن میں کھڑا ہو اور ایک جگہ پر آپ نیا جین دریافت کر رہے ہوں کہ ایسا بچہ پیدا کیا جائے جو سیکس میں آپ کو زیادہ مزہ دے، تو آپ کو ذرا نا وہ کراہت محسوس نہ ہو۔ تو ریبیکا واٹسن نے جب لارنس کراس کے خلاف کہا کہ ہم واک کریں گے اس کی ان باتوں کے خلاف لاس ویگس میں، تو رچرڈ ڈاکن نے اپنی ذہانت کی انتہا استعمال کرتے ہوئے کہا جیفری ایپسٹین کے لیے his case is not as black as painted۔ اور یہ وہی آدمی جس نے مائلڈ پیڈوفل کے حوالے سے پہلے بہت زیادہ گفتگو کی اور بہت زیادہ نجی محفلوں کا حصہ بھی رہا، تصاویر بھی آئیں، یہی غلطی۔ اچھا آپ مجھے بتائیں نا، بلکہ سب چھوڑیں، ایک چھوٹی سی بات آپ اور میں آج کر لیں، دیوبند کے علماء سائنسی کانفرنس فنڈ کریں، کیسا لگے گا آپ کو؟ تنقید کریں گے نا آپ؟ میں تو کروں گا کہ بھائی آپ کیوں فنڈ کر رہے ہیں، آپ مذہب ہیں، آپ اس پہ بات کریں۔ یہ کیا چکر تھا؟ ایک عورتیں اور بچے بیچنے والا آدمی فنڈ کرتا تھا سائنٹیفک کانفرنسز، اور ان کو اتنا نہیں پتا چلتا تھا کہ یہ جو آدمی اتنے بڑے چیک بلز بھیج رہا ہے یہ کون ہے۔ ویسے تو آپ بڑی ایسے اینک لگا کے ہیں، ڈسکے کے اندر مولوی کی ایک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، اور میں
جا کے دیکھیں ہمارے اس چینل پہ سب سے زیادہ تنقیدی گفتگو اسی ہوتے ہوئے ہماری طرف سے ہے، میری طرف سب کی طرف سے۔ سائنٹیفک آف امریکن کے 5 بورڈ ممبرز انکلوڈنگ لارنس کراس رابطے میں تھے جیفری ایپسٹین کے ساتھ، جس کو آپ کہتے ہیں کہ سو کالڈ بالکل لبرل ہوتی ہے سائنس، اسے کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرتا، اسے کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا، سائنس آگے کیا چیز کرے گی کیا نہیں کرے گی، وہ بوم بنائے گی یا کیا کرے گی، وہ انسانی فلاح پہ کام کر رہی ہوتی ہے، وہ ابھی آپ کے آگے آ چکا تھا۔ 2013 میں نیتھن وولف جو وائرولوجسٹ ہیں، انہوں نے ایک اسٹڈی پروپوز کی کہ سیکچول بیہیویئر کیسے انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ میں بڑھائے جا سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی وہ جیفری ایپسٹین کے ساتھ رابطے میں تھے۔ پھر میں نے آپ کو میتھمیٹیکل بایولوجسٹ مارٹن نووک کے بارے میں بتایا کہ، اور اس نے بھی سارے رابطے جیفری ایپسٹین کی سزا کے بعد اس سے کیے۔ یہ جتنے نام لیے یہ کوئی چھوٹے نام نہیں ہیں، یہ مغربی تہذیب کے پر ہیں سرخاب کے جس پر وہ فخر کرتی ہے، وہ سارے نام جیفری ایپسٹین کی پچھلی سیکچول جو اس کو سزا ہوئی ہے اس کے بعد اس سے رابطے میں آئے اور بل بھی بنا بنا کے بیچتے رہے، حتیٰ کہ اگر ہم ایک ویڈیو سیریز شروع کریں تو اس میں کون کیا کردار ادا کرے گا، کون کیا کردار ادا کرے گا، وہ ہوتا رہا۔ میرا سوال اس خاموشی کے اوپر ہے جو بلیک ہول کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ بی بی سی، گارڈین، ایوری گریٹ نیوز پیپر، نیوز ہینڈل، یوٹیوبر، پیپل آر کریٹنگ سٹف آن اٹ۔ میں نے شاید کوئی بات غلط کی، آپ میری اصلاح کریں۔ 30 لاکھ صفحات کو کھولیں اور دیکھیں کہ ایم آئی ٹی اور ہارورڈ کے پروفیسرز کیا کیا کرتے رہے۔ اب انہیں بتائیے کہ وہ لوگ ہمارے ڈی این اے کے اندر کیا تبدیلیاں کرنا چاہتے تھے، بتائیے کہ وہ بزرگوں کو کیسے کائنات سے ہٹانا چاہتے تھے، بتائیے وہ سیکس کا کتنا بڑا مافیا تھا، اور کس طرح بڑے بڑے ملکوں کے شہزادوں نے، بڑے بڑے سائنسدانوں نے کس طرح کے بچوں اور عورتوں کی ڈیمانڈ کی اپنے سیکچول ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن وہی والی بات ہے کہ آپ کا اتنا بڑا باعث ہے کہ ایک اتنی بات کو آپ نے میگنیفائی کرنا، اور اتنی بڑی بات جو 21ویں صدی اور 20ویں صدی کے ذہن کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے، ہماری ذہنیت کے آگے کھلے کہ وہ جو دفتروں میں اور چوک سے لکھنے والے بڑے بڑے سنجیدہ پروفیسرز ہیں، ان کی تنہائیاں کیسے ہیں، ان کے ڈیزائرز کیسے ہیں۔ اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں ہم کن سے سیکھتے ہیں کہ احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں، تم کیا مانتے ہو اور کیا خیال رکھتے ہو تمہارا تعارف نہیں، تمہارا تعارف تمہارے ڈیزائرز ہیں، خواہش کیا ہے تمہاری۔ دیکھیں رچرڈ ڈاکنز کو، دیکھیں اسٹیفن ہاکنگ کو، دیکھیں لارنس کراس کو، دیکھیں جوشیا باخ کو، دیکھیں ان سارے بل گیٹس اور کلنٹن اور باقی لوگوں کو کہ وہ کن چیزوں میں محو تھے۔ اور آج بھی آپ لوگ جس طرح سے اس موضوع کے اوپر خاموش ہیں، آپ نے تو بڑا ہمیں آئیڈلائز کر کے دکھایا تھا کہ اگر ان لوگوں جیسے ہو گئے تو سارا کچھ صحیح ہو جائے گا۔ میں پھر ایک بات واضح کرتا چلوں، آپ بہت بڑا محل بنائیں، سائنس بہت بڑا ایک سول انجینئرنگ کا ہمیں معجزہ دکھائے، بہت بڑا محل بنائے، وہاں سول انجینئرنگ کی مدد سے بہت خوبصورت روڈز ہوں، بہترین لائٹس لگیں الیکٹریکل انجینئرنگ کو استعمال کرتے ہوئے، بہترین قسم کا موسیقار آئے ہوں، بہترین قسم کا کھانا پکاؤ، تو یہ پورا سائنٹیفک پروجیکٹ ہو گیا۔ سمجھے یوٹوپیا ہے فزیکل ورلڈ کا، اور اندر تمام ذہین لوگ آ کے بچوں کے ساتھ زنا کرنے والے ہیں۔ اب آپ بتائیں میں اس کو عروج آدم خاکی کہوں گا؟ کیا میں کہوں گا کہ یہ جو ہم نے اتنی زیادہ سائنٹیفک گروتھ کی ہے اس کے بعد کا اگر آخری مقصد یہ ہے، اگر اتنی اچھی ریاضی کرنے کے بعد میرا ذہن اتنے پریمیٹیو ایموشن کے اوپر اس پریمیٹیو انداز میں سیکس کرنے پر پھنسا ہوا ہے، یہ تو بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ میں کس طرح اپنے سیکچول ڈیزائرز کو کتنی بی ڈی ایس ایم وے کے ساتھ سیٹسفائی کرنا چاہتا ہوں۔ کل کو اگر اونلی فینز والے اسپانسر کر دیں ایک سائنٹیفک کانفرنس، وہ لے لیں گے اس سے پیسے؟ اگر پورن ہب والے اسپانسر کریں تو کیا وہ لے لیں گے اس سے پیسے؟ پھر جیفری ایپسٹین اتنی زیادہ فنڈنگ، اتنے زیادہ سائنٹیفک پروجیکٹس کو کیسے کرتا رہا، اور ایسی رنگین باتیں کہ کلوننگ کرتے ہیں، ایسی رنگین باتیں ڈیزائنر بیبی بناتے ہیں، ایسی رنگین باتیں کہ نیلے رنگ کے بچے کیسے پیدا کیے جائیں، ایسی رنگین باتیں کہ ڈی این اے تبدیل کیسے کیا جائے، ایسی رنگین باتیں کہ بزرگوں کو کیسے مار دیا جائے، ایسی رنگین باتیں کہ یار اب اگلی ویکسین کیسی ہونی چاہیے، انسانوں کو اگلی دفعہ کہاں لے کر جایا جائے۔ تو اتنے بڑے بڑے کلیمز اچھے نہیں لگتے۔ کیا کوئی ذہین آدمی سائنس کے خلاف ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی پڑھا لکھا حکمت سے بھرا آدمی، سادہ آدمی ہو سکتا ہے؟ مجھے تو اس سارے یہ جو ایپسٹین فائلز دیکھنے کے بعد کارپوریشنز کی عزت دل میں بڑھنے لگ گئی ہے، جو ہماری یہ کمپنیز ہوتی ہیں، یار کم از کم وہ پلاسٹک سینٹرک کھانے ہمیں دیں، ہمیں کھانا دیتی ہیں، ہمیں نئے نئے کپڑے دیتی ہیں، ہمیں محو ہونے کا موقع ہے، ہمیں گمراہ بھی کر رہی ہیں، تو چلو وہ یار اس طرح کی گھنونی چیزیں، اس رنگینی کا بد اخلاقی، تو اب تو خوف آتا ہے ان لیبارٹریز سے جو کوٹھوں کی نمائندگی کر رہی ہیں۔
یہ لیبز تھیں جن کے اوپر ہم نے اعتماد کیا تھا. ہم تو آپ کی بات سنتے تھے کہ نہیں مولوی نے نہیں سنا, انہوں نے سنوایا, بڑے چنگے لوگ نے اینج کر دینا اونج کا, وہ ویکھو کی کارن. دس از جسٹ ایسے میں نے اوپر سے ہلکی سی مٹی جھاڑی ہے تو یہ نکلا. 30 لاکھ صفحے اور ابھی تک آپ چپ. ایک پوسٹ کر کے ختم, کمال, ایک پوسٹ کر دی, ویری بیڈ ایپسٹین, ویری بیڈ, آئندہ ایسے نہ کرنا. اچھا, غزالی کو اس طرح چھوڑ دیا آپ نے, اقبال کو ایسے چھوڑ دیا, ان کے تو آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس کے کلام کا سارا خوبصورت چیز چھوڑ کے آپ نے وہ پکڑا ہوا ہے کہ جو جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی ہے, یا آپ نے ان کی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ کو پسند نہیں آتی آپ نے ان کو ایسے کر کے تھاما ہو. 30 لاکھ صفحے آپ اپنی آنکھوں سے چھپا کے بیٹھے گے, اندر ڈاکنگ دا بھی نہ آ گیا, ہاکنگ دا بھی نہ آ گیا. تسی تو فوٹوਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ बनना کہ جس آدمی نے آپ کی وہ مشین بنائی ہو اسی کی بیوی کے ساتھ سیکس کر کے اس کو طلاق دلوا کے شادی کر لینا, یا جا کے لولیتا ایئر لائن کے اوپر جا کے بیٹھ کے تو جا کے ایسے آدمی سے ملتے رہنا جس کے بارے میں پبلکلی وہ کنوکٹ ہو چکا ہو کہ وہ کن چیزوں میں انوالو ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ بلیک ہول کی تھوڑے دن کمرے وقف کر کے چھوڑیں. میں کیا کہتا ہوں, میں کوئی آپ کے قد کا آدمی ہوں, آپ تو ریاضی میں وغیرہ میں اتنے ہیں. 30 لاکھ صفحوں پہ ٹیمز بٹھائیں, کھول کھول کے بتائیں کون سا پروجیکٹ سوڈو سائنس پر ہونے لگا تھا. لوگ بھوکے تھے اور یہ لوگ کام کر رہے تھے کہ ہم ایسے بچے پیدا کریں جو سیکچولی چارجڈ ہوں. انسانوں کے پاس کینسر کا علاج نہیں تھا اور یہ اتنی بڑی فنڈنگ اس چیز کے اوپر لگانے لگے تھے کہ وہ ایوولوشنری ڈائنامکس اگر ہم کسی اور طرح دیکھیں تو کیسے ہو سکتے ہیں, بوڑھے لوگوں کو مارنے کا ایک اینول پروگرام کیسے بن سکتا ہے. تو آپ ان کو ڈسائفر کیجئے تاکہ اگلا ہیروشیما اور ناگاساکی جو اس صورت میں ہونا ہے, اگلا ہیروشیما اور ناگاساکی بام کی صورت میں نہیں ہونا, وہ تو کسی اور طرح کا وارفیئر ہوگا اور یہ کہیں نہ کہیں بنا جا رہا ہے. اگلی دفعہ جب یہ لوگ ہمیں ویکسین بھیجیں, بل گیٹس وغیرہ, ہمیں ایک دفعہ تو سوچنا چاہیے نا کہ اتنا غیر اخلاقی آدمی کس حد پر بھی جا سکتا ہے, اسے تو پیسوں کی ضرورت ہے. اور یہ سارے پروجیکٹس میں دیکھیں کیسے کیسے لوگ انوالو رہے. تو اب دیکھیے کیا ان کی ججمنٹ پر اعتبار کرنا ہے, کیا ان کی رہنمائی میں ہم نے 22ویں صدی میں داخل ہونا ہے, کیا باقی کی 21ویں صدی میں ہم نے انہی کی طرف منہ کر کے دیکھنا ہے, یہ مشل پکڑ کے کس طرف کو چل رہے ہیں, ہم بھی پیچھے چلیں. ہمارے پاس لوکل آتھرز ہیں, سائنٹسٹ ہیں, نہیں ہیں, ہم ڈیولپ کرتے ہیں, ہم اپنی ایک راہ ہموار کرتے ہیں. اور ہم کیوں ان کی طرف منہ کر کے دیکھتے رہے کہ یہ لوگ بتائیں گے تو ہم طے کریں گے آگے کیا کرنا ہے اور کیا ہونے والا ہے. تو تھوڑا وقف کیجیے. اور وہ ایک ایک پوسٹوں سے اب کام نہیں چلے گا کہ ایک پوسٹ کر دی ایپسٹین کے اوپر, ایک کر دی, ایک ایک نام کو اسی طرح اس کا پوسٹ مارٹم کیجیے, اسے گریبان سے تھامیے. جس تحقیق کے ساتھ آپ وہ تحافتۃ الفلاسفہ گو کہ آپ بول نہ سکے تھے کہ اوپر آپ نے لمبی لمبی گفتگو کی تھی, وقت آ گیا کہ ایپسٹین فائلز کو کھولیے, مغرب کا وہ ہمیں نظام دکھائیے کہ چہرہ تو روشن اور اندرون چنگیز سے تاریک تر ہوتا ہے. اور وہ تھا نا بیلکنی ناول, وہ ایبسرڈ تھیٹر, یہ مجھے وہ بیلکنی لگ رہا ہے کہ ذرا سا ہم اوپر گئے اور ہم نے اس سائنٹسٹ کے کپڑے اتارے تو نیچے سے ایک وہ بچہ باز نوعیت کا آدمی نکلا, وہ جو پوکر فیس کر کے اور معذرت کے ساتھ, آپ سب بھی تقریباً ایسے ہی سائیکوپیتھک سیریسنس کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ رچرڈ ڈاکنز اور ان کی ایسے جیسے وہ نظر آ رہی ہوتی چہرے پہ کہ ان کے علاوہ تو حقیقت کسی کو, بھائی ان سے آ کے پوچھو پھر آگے بات کرو. دیکھو وہ کہتا ہے نہیں اتنا بلیک پینٹ نہیں ہے ایپسٹین, اتنا نہیں ہے, اس کے اعتبار کرنا ہے اس بندے کی مورل ججمنٹس کا آئدہ, یا اس طرح کے نیچرل سائنٹسٹ کو سوشل سائنٹسٹ میں اس کی رائے لینی ہے جس میں اس کی کسی قسم کی مہارت نہ ہو. اس لیے حضور ہم یہ کہتے ہیں کہ علم جاننے کا نام نہیں ہوتا, علم بننے کا نام ہوتا ہے. اور سائنس, اب وقت آ گیا کہ ہم سائنس کو واقعی آزاد کریں, کہ وہ واقعی فری تھنک, لبرل تھنک کے مطابق انسانیت کی فلاح پر کام کرے, کینسر پر کام کرے, خوراک کیسے بڑھنی پہ کام کرے. ان لوگوں کو ہم گلوریفائی کریں, نہ کہ وہ سائنسدان جن کا سارا کام نیچرل سائنس میں پیچھے وہ خدا کے پڑے ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ نام رکھا بلیک ہول, وہاں پہ 99% جو ریشو میں ایک نیچرل سائنس کا ہوتا ہے تو تقریباً 50 کے قریب سوشل سائنس کے موضوعات ہوتے ہیں. یہ موضوعات تو ہر جگہ کور ہو رہے ہیں, ہمیں تو نیچرل سائنس کی ضرورت ہے. میں نے آخری ویڈیو میں بھی کہا ریاضی پڑھائیں, پھر پڑھائیں, ٹی وی پر آ کر پڑھائیں. ایپسٹین فائلز, اگر سوشل سائنس میں جانا ہے پھر ایپسٹین فائلز کور کیجیے. آپ ابھی بھی یہی دکھا رہے ہیں بلاسفیمی لا اور اسلامی جمہوریہ میں جو مذہبی قوانین پاس ہو رہے ہیں. بھائی وقت آ گیا اب آپ اس کے اوپر کور کریں. اتنی بڑی چیز کو جس ذہانت کے ساتھ آپ چھپا رہے ہیں تو ہمارے بھی دل میں اب آنا چاہیے, کیونکہ آپ ہماری دفعہ اتنی ہی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, مولویوں کی خاموشی اور فلانے کی خاموشی, لیکن اب یہ ایک پوسٹ سے کام نہیں چلے گا. 30 لاکھ کاغذ پر 30 لاکھ کاغذ پر 30 الفاظ کی پوسٹ سے کام نہیں چلے گا.
30 لاکھ کاغذوں کا حق ادا کیجیے اور ہمیں بتائیے، کیونکہ آپ ان کی زبان سمجھتے ہیں، ہم ان کے اخلاق سمجھتے تھے۔